بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعہ پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 102۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے: دوسرے وہ ہیں جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا خود اقرار کر لیا ہے، انہوں نے نیک کام بھی کیے اور برے کام بھی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو لبابہ اور دوسری روایت کے مطابق یہ آیت حضرت کعب اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ دونوں واقعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ ایک واقعے میں تو یہ آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اپنا پرانا ساتھی ہونے کی بنا پر حضرت ابو لبابہ کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب بنو قریظہ کے لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہم قلعہ سے باہر آ جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، جس پر حضرت ابو لبابہ نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا، جس کا مطلب تھا کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ صرف نماز، کھانے اور رفع حاجت کے وقت آپ کی بیوی کھولتی اور پھر باندھ دیتی۔ حضرت ابو لبابہ کا کہنا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے، میں یہاں بندھا رہوں گا۔ 7 روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر آپ کو رسیوں سے آزاد کیا۔ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو بہت سارے منافق اس جنگ میں شریک نہ ہوئے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے مختلف بہانے بیان کیے۔ اس جنگ سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے 3 پکے سچے مومن بھی شامل تھے، جن کے نام حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے سستی ہو گئی، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمائش کے بعد معاف کر دیا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔